السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواہ البخاری و مسلم۔ ترجمہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ معزز سامعین و سامعات اور عزیز طالبات، اس حدیث میں اسلامی آداب سکھائے گئے ہیں کہ اسلام کیسے کیسے آداب سکھاتا ہے، اسلام پر عمل کرنے والے کس طرح ادب سے مزین ہوتے ہیں، کیسے حسن اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں یوم آخرت کا احساس دلایا گیا ہے، اس لیے کہ آخرت کا دن میرے اور آپ کے لیے امتحان کا دن ہے۔ اس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور سب کو اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ تو ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس وقت اللہ اور یوم آخرت کو مد نظر رکھ کر عمل کرنا ہے۔ اس حدیث میں جو سب سے پہلی بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کچھ کہنا چاہے تو اچھی بات کہے، ورنہ خاموش رہے۔ انسان کی زبان جو بظاہر انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا عضو ہے، اس کا استعمال صحیح ہو تو انسان کو دنیا اور آخرت کی سعادت مل جاتی ہے، اور اگر اس کا استعمال صحیح نہ ہو تو یہ انسان کے لیے تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہر انسان کے لیے متعین اور مقرر ہیں، جو اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو تحریر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ قاف آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انسان جو کچھ بولتا ہے اس کے لکھنے کے لیے نگران تیار رہتا ہے۔ اور سورہ انفطار میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے اوپر معزز فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے اقوال اور اعمال تحریر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اپنے دست مبارک سے پکڑ کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، معاذ، اسے قابو میں رکھنا۔ انہوں نے پوچھا کہ ہم جو کچھ اپنی زبان سے بولتے ہیں اس کا بھی مواخذہ اور محاسبہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں لے جانے والا عمل ان کے زبانوں کی گفتگو ہوگی۔ جامع ترمذی۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نجات کے لیے اپنی زبان سے جو بھی کہیں وہ اچھی بات کہیں، ورنہ خاموش رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ جہنم کا حقدار ہے۔ تو یہ زبان ہی ہے جو ہمیں جنت میں بھی لے جاتی ہے اور جہنم میں بھی لے جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ
بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، لا یلقی لہا، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، بالن یرفع اللہ درجات، مگر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، اور ایک دوسرا بندہ ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے۔ لا یلقی لہا، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، بالن یہوی بہا فی جہنم، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرتا ہے، اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ تو عزیز سامعین و سامعات، جب تک کوئی انسان کہتا نہیں ہے تو اس کے الفاظ اس کے حد میں ہوتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ کوئی بات کہے تو اچھی بات کہے، ورنہ خاموش رہے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہ ہم کو یہ بات بتائے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، پڑوسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، اس کی خیر و عافیت دریافت کرنا، بیمار ہونے پر عیادت کرنا، ضرورت کے وقت کام آنا، اس کے رازوں کی حفاظت کرنا، اس کی عزت و آبرو کا دفاع کرنا، تحفے تحائف دینا، ضرورت مند ہو تو صدقہ و خیرات سے اس کا خیال رکھنا، یہ سب پڑوسی کے حقوق ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار اس طرح وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دے۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پڑوسی کی عزت کرے۔ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ دو باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پڑوسی کی تکریم کریں، اس کے ساتھ احسان کریں۔ ہر وہ بات، ہر وہ طریقہ جس کو اختیار کر کے ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا کر سکتے ہیں، ہم وہ عمل کریں، ہم وہ طریقہ اختیار کریں۔ پڑوسیوں کے ساتھ ہم کو جو کچھ کرنا ہے، اس کا سارا خلاصہ دو باتوں پر مشتمل ہے، ایک ہے تکریم اور احسان، دوسری چیز ہم سے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے اس صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو آدمی اس بات کی خواہش کرتا ہو کہ اللہ اس کو جہنم سے دور رکھے اور اسے جنت میں داخل کرے، اور اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، تو وہ لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کرے جیسے وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ویسا سلوک کریں۔ ابو شریح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ لا یؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، واللہ لا یؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، واللہ لا یؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا، ومن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی لا یأمن جار بواعقہ، وہ آدمی جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ اب ایسے بھی پڑوسی ہیں کہ جس سے ان کے پڑوسی پریشان ہوتے ہیں، ان کے بلند آوازوں کی وجہ سے، ان کے جھگڑوں کی وجہ سے وغیرہ۔ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کہیں ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسی پریشان تو نہیں،
ہمیں احتیاط کرنا ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہماری وجہ سے پڑوسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کا واقعہ بتلایا گیا۔ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک خاتون ہے، تقوم اللیل، یہ عورت رات میں تہجد پڑھتی ہے، وتصوم النہار، اور دن میں روزہ رکھتی ہے، وتفعل وتصدق، اور بہت صدقہ بھی کرتی ہیں، لیکن وتؤذی وجیرانہا بلسانہا، مگر اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا، لا خیر فیہا، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ہی من اہل النار، یہ عورت دوزخی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری عورت کے بارے میں بتایا گیا، وَفُلَانَةٌ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، اس کے برخلاف ایک عورت ہے جو صرف فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے، وَتَصَدَّقُ بِأَصْوَابٍ، اور اس کے پاس جو ہلکی سے مقدار ہے وہ صدقہ کرتی ہے، یعنی اس کے پاس دولت نہیں ہے، جتنا اس کے پاس ہے اسی میں سے تھوڑا صدقہ کرتی ہے، وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا، لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی من اہل الجنہ، یہ عورت جنتی ہے۔ ان تمام احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم پڑوسی کی عزت کریں، اس کی دولت و جائیداد پر قبضہ نہ کریں، اس کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، اسے برا بھلا کہنا وغیرہ اسلامی شریعت میں حرام ہے۔ اڑوس پڑوس کی عورتوں کی حفاظت کرنا اور ان کی جو اولاد ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک کافر پڑوسی جس کا صرف ایک حق ہے یعنی پڑوس ہونے کا، دوسرا مسلمان پڑوسی جسے اسلام اور پڑوس کی وجہ سے دوہرا حق ہے، تیسرا ہے مسلمان رشتہ دار پڑوسی جو 3 حقوق کے مستحق ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، دوسرا رشتہ دار، اور تیسرا پڑوسی ہونے کے ناطے۔ اور آگے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، تم اپنے مہمان کی عزت کرو۔ ہمیں چاہیے کہ مہمان کی ممکن حد تک عزت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کوئی مہمان آ جاتا تو بہتر، ورنہ کسی کو بلا کر لے آتے اور اکٹھے کھانا تناول فرماتے۔ مہمان کے آنے پر ناگواری محسوس کرنا شریعت کے احکام کے خلاف ہے۔ ہر کوئی اپنا رزق کھاتا ہے، اس لیے مہمان کے آنے پر ناگواری اور تنگ دلی محسوس کرنے کی بجائے خوش اور مسرور ہونا چاہیے اور حتی المقدور اس کی خوب خدمت کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ہماری میزبانی اچھے طریقے سے نہ کی ہو تو وہ بھی مہمان بن کر آئے تو اس کی مہمان نوازی اچھے سے کرنا چاہیے، کوئی کمی نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میں کسی کے یہاں مہمان ٹھہروں اور وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے اور بعد میں کبھی وہ میرا مہمان بنے تو میں کیا کروں؟ اس سے بدلہ لوں یا مہمان نوازی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کب تک مہمان نوازی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرتکلف کھانا 1 دن اور رات، ضیافت صرف 3 دن تک، اس کے بعد کی خدمت اور تواضع صدقہ ہے۔ چونکہ مہمان کا میزبان کے ذمہ حق ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں میزبان کو مہمان کے اکرام، خاطر مدارت اور خدمت کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ لیکن جہاں میزبان ان احکام کا مکلف ہے، اس کے ساتھ ساتھ مہمان بننے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ جب کوئی شخص مہمان ٹھہرے تو اس کو میزبان کے لیے بلائے ناگہانی نہیں بن جانا چاہیے اور ایسا انداز بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے میزبان کو تکلیف، بوجھ یا شرمندگی ہو۔
ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق مہمان کی خدمت کرتا ہے، لیکن کچھ مہمان ہوتے ہیں ایسی چیز کا مطالبہ کر دیتے ہیں جس کا مہیا کرنا میزبان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ نیز مہمان کو میزبان کے یہاں طویل عرصے تک قیام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہمان کو جائز نہیں کہ کسی کے یہاں طویل قیام کر کے میزبان کو گنہگار کرے۔ صحیح مسلم۔ مہمان کو چاہیے کہ وہ ایسا مہمان ثابت ہو کہ میزبان اس کی دوبارہ آمد پر بھی اس کو مہمان بنانے میں خوشی محسوس کرے۔ تو الحمدللہ یہ تھا اس حدیث کا خلاصہ۔ تو عزیز سامعین و سامعات و طالبات، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب تمام کو ان آداب معاشرت کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔